سن 1914 دنیا جدیدیت کی چمک سے جگمگا رہی تھی۔ جدید ٹیکنالوجی، ثقافت اور فیشن کا دور۔ انسان خود کو تہذیب کی بلند ترین چوٹی پر سمجھ رہا تھا، مگر اس روشن دنیا کے پردے کے پیچھے ایک طوفان تیار کھڑا تھا، ایک ایسی جنگ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ The Archduke's death has stirred a hornet's nest. یورپ کی بڑی بڑی سلطنتیں اندر ہی اندر سلگ رہی تھیں۔ فرانس وہ علاقے واپس چاہتا تھا جو جرمنی نے اس سے چھین لیے تھے۔ جرمنی چاہتا تھا کہ وہ سب کے مزید علاقوں پر قابض ہو جائے، اور اس نے ایک نہایت بڑی جدید بحریہ بنانا شروع کر دی تھی جو برطانیہ کے لیے بے چینی کا سبب بن رہی تھی۔ یہ دونوں بڑی سلطنتیں خود کو بہت طاقتور سمجھتی تھیں، لیکن ان میں بسنے والی قومیں بغاوت اور آزادی کی تحریکوں کا آغاز کر چکی تھیں، اور روس ان تحریکوں کو ہوا دے رہا تھا۔ فضا میں بدگمانی پھیلی ہوئی تھی، ہر ملک دوسرے کے بارے میں بند دروازوں کے پیچھے سازشیں کر رہا تھا۔ ملٹری ٹیکنالوجی بے حد ترقی کر چکی تھی اور ہتھیار پہلے سے کہیں زیادہ مولک ہو چکے تھے۔ ہر ملک اپنے دشمن کو کچلنے کے لیے بے قرار تھا۔ دنیا جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی۔ آسٹریا ہنگری کے اس خطے میں سرب اور بوسنیائی آبادی حکمرانوں سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اسی فضا میں آسٹریا کا ولی عہد آرچ ڈیوک ایک دورے پر وہاں پہنچا۔ دو بڑی غلطیاں کی گئیں۔ پہلی، راستہ پہلے ہی عوام پر ظاہر کر دیا گیا تھا۔ دوسری، کھلی چھت والی گاڑی۔ پھر جو ہونا تھا وہی ہوا۔ راستے پر چند قاتل چھپے بیٹھے تھے۔ انہوں نے گاڑی پر بم پھینکا جو آرچ ڈیوک کی گاڑی پر تو نہ لگا، لیکن پیچھے آنے والی فوجی گاڑی اڑ گئی۔ اس کے بعد فطری فیصلہ یہ ہوتا کہ آرچ ڈیوک شہر چھوڑ کر چلا جاتا اور شاید دنیا جنگ سے بچ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آرچ ڈیوک واپس نہیں گیا، بلکہ وہ دوبارہ اسی کھلی گاڑی میں نکلا تاکہ وہ زخمی افسروں کی عیادت کر سکے۔ ڈرائیور نے ایک غلط موڑ لے لیا اور محض اتفاق سے گاڑی انہی قاتلوں میں سے ایک ناکام حملہ آور کے بالکل سامنے رک گئی۔ اس نے پستول نکالی اور آرچ ڈیوک کو گولی مار دی۔ آسٹریا اس قتل پر سخت برہم تھا اور اسے شبہ تھا کہ سرب حکومت اس میں ملوث ہے، اور یہ بات غلط بھی نہیں تھی۔ وہ جرمنی کے پاس گیا اور کہا، ہم سربیا کے ساتھ جنگ کرنے لگے ہیں، کیا ساتھ دو گے؟ جرمنی فوراً راضی ہو گیا۔ آسٹریا نے سربیا کو ناممکن قسم کے مطالبات کی ایک طویل فہرست بھیجی۔ جب سربیا نے کچھ مطالبات ماننے سے انکار کیا، آسٹریا نے اس پر باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا۔ آسٹریا اور جرمنی ایک طرف جسے بچانے کے لیے روس آگے آیا، اور دوسری طرف سربیا روس کا قریبی دوست فرانس بھی فوراً شامل ہو گیا۔ یوں اتحادیوں اور مرکزی طاقتوں نے سب نے ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یورپ آگ میں جلنے جا رہا تھا۔